السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، ہر کوئی جب اس پہ تھوڑے سے تنگی آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں آ جاتے مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے۔ تو ضروری نہیں، یا بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بیماری میں حصول شفا کے اذکار، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھرے پڑے ہیں، لیکن عمل کی ضرورت ہے، مطالعہ کی ضرورت ہے، یا علماء اور مشائخ کی محفل اور مجلسوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے رہنمائی کے لیے۔ سورۃ الشعراء 90 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یاد رکھیے، یہ جو لفظ ہے نا، فرما، یہ دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ ہمارے پشتوں میں تو اکثر چیزیں جو ہم اردو سے کنورٹ کرتے ہیں، تو جب اردو میں مذکر ہوتے ہیں تو ہمارا مؤنث، ہمارے مذکر ہوتے ہیں تو اردو میں مؤنث، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت کے دنوں میں جیسے نیک اعمال کرتا تھا، بیماری کے ایام میں ان اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی کے باوجود اس کو پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جس طرح بٹی لوہے کی میل کو اتار دیتی ہے۔ صحیح البخاری 2996 نمبر حدیث ہے، اور سلسلہ صحیحہ 714 یہ ریفرنس نمبر ہے۔ تو کوئی چاہتا ہے کہ میں جادو، جنات، شر شیاطین، فالج، لقوہ، کینسر، بے قراری، اضطراب جیسے مصائب، مشکلات اور آزمائش سے دو چار لوگوں کے لیے جو نفسیاتی امراض میں جکڑے ہوئے ہیں، شک میں، شکوک میں، وہم میں، خوف میں، گھبراہٹ میں، ٹھنڈے پسینے آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، نیند کا نہ آنا، چڑچڑاپن، خواب میں ڈرنا، اس قسم کے جیسے امراض نفسیاتی طور پر مریض کو جکڑ کے رکھ دیتا ہے، تو نہ تو اس کی نیند پوری ہوتی ہے،
نہ وہ خوراک، نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اٹھن بیٹھن سے بھی رہ جاتا ہے، اور غیر اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ امراض ناگہانی آفات اور ٹریجڈی حادثے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ زیادہ تر جو امراض ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سیرم ایچ پیلوری، جو معدے میں ایک وائرس ہے، اور یہ جو جہاں پر چشمے ہیں اور وہاں پہ پانی کی روانی نہیں ہے، اور وہ چشمے کریں جس طرح منگورا فیضاگٹ وغیرہ کی طرف آپ جائیں نا، وہاں چھوٹے چھوٹے چشمے ہوں گے، وہ کڑے ہیں، وہ پانی جہاں پانی رکا ہوا ہے اور پانی کنٹینیو جاری ہونے کا کوئی راستہ اس کو نہیں مل رہا، تو اس میں یہ پایا جاتا ہے، رکے ہوئے پانی میں جو پانی کڑا ہے۔ اس میں یہ جو وائرس ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور ہم خود ایچ پیلوری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو دعا اور دوا دونوں لینی چاہیے۔ تو وہ ایچ پیلوری آپ کا دل کا دھڑکن تیز ہونا، پسینے چھوٹنا، ٹھنڈے ٹھنڈے، گھبراہٹ کا آنا، ایک خوف، شک، وہن میں، یہ اس وائرس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جو امراض معدہ میں مبتلا لوگ ہیں تو اس کا ایزی علاج ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو آئی جی ایم اور آئی جی اے جیسے ٹیسٹوں میں لگ جاتے ہیں، تو مستند گیسٹرالوجسٹ سے ڈاکٹری دوا بھی لینا سنت ہے، اور یہ بھی کریں۔ تو ہمارے پاس بہت دم رکیہ شرعیہ کے لیے جب لوگ آتے ہیں، یا ہمارے فالور، متقدین، مریدین، دوست احباب، تو اس کو سن لیتے ہیں، تو یہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کا بھی وہ مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کی صحت جلد ریکوری ہو جائے۔ تو بہت لوگ اس امراض میں فی زمانہ گیسٹرالوجی میں مبتلا ہے، اور پھر یہی لوگوں کو الٹے سیدھے خواب بھی اور یہ قسم کے آتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ بس اس کو عجیب اور غریب تعبیریں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے، لیکن جہاں تک ہم نے سرسری طور پر تھوڑا سا بریف کرنے کی کوشش کی۔ تو مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے؟ چونکہ میں ایک اسپرچول اسکالر ہوں، روحانی استاد، مذہبی رہنما، تو ہم نے آپ کو شریعت سے اور روحانیت سے ڈیل کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل اذکار کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے مریض کی ہر تکلیف اور بیماری سے جان چھوٹ جائے گی اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، یہ صبح 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد۔ پھر اسی طرح برس کی بیماری میں، کوڑ پن کے، پاگل پن کے، برس، فالج، کوڑ پن، پاگل پن سے بچنے کے لیے، 4 چیزوں سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرس والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔
یعنی برس سے، جذام سے، جنون سے، ومن سیئ الاسقام و خطرناک بیماریوں سے، جمع آ گیا نا، ساروں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانے کے لیے اس دعا سے بڑی تریاق مجرب اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ پھر تیسری، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ پھر دعائے یونس علیہ السلام کی برکت سے بھی شفا پانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعائے یونس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے نجات عطا کرتے ہوئے اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اس کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ پھر دعائے ایوب علیہ السلام سے شفا۔ امام ابن قیم اپنی کتاب الفوائد میں بیان کرتے ہیں کہ اس بات کا کئی بار تجربہ کیا گیا کہ جو صبح شام حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ 7 مرتبہ۔ اچھا، یہ دعائیں صبح و شام اس ترتیب سے بھی پڑھیں۔ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو ٹوٹل 5 دعائیں کثرت سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 5 کو کثرت سے پڑھتے رہیں، جتنا بھی زیادہ پڑھیں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ صبح شام 3 ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح بھی پڑھیں۔ تو یہ دعائیں السنن لابی داؤد 5088 نمبر حدیث ہے، السنن لابی داؤد 1553 صحیح، اور الصحیح للمسلم 2709، اور صحیح الجامع الصغیر میں 5695، اور سلسلہ حدیث صحیحہ 1744۔ یہ جو 5 دعائیں ہیں یہ سنن ابی داؤد، صحیح مسلم اور جامع صغیر اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ تو اس پر آپ لوگ عمل کیجئے گا، کتنی بھی لا علاج بیماری کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اس پہ عمل ہو جائے اور اس پہ عام کیا جائے اور لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ثواب ہوگا اور مخلوق خدا کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔